السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ صرف اور صرف مہنگائی سے متعلق ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح نئے ریٹ کچھ اس طرح ہیں: پیٹرول 123 روپے 30 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 120 روپے 4 پیسے، کیرو آئل 92 روپے 26 پیسے، لائٹ ڈیزل 90 روپے 9 پیسے۔ یہ یعنی ہر 15 دن کے بعد کی پریکٹس ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ سمری جب تجویز کردہ سمری تھی وہ 1 روپیہ تھی، لیکن اپروپریٹ لیول پہ جا کے 5 روپے بڑھا دیے گئے۔ بہرحال یہ ایک بیس ہے پیٹرول ڈیزل، جہاں سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک فرمان خصوصی عمران خان صاحب کا سنا ہوگا، جس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ تو سامعین محترم، اس سوال کا جواب اگر اول تو عوام کو پوچھنا چاہیے، اگر عوام نہیں تو کم از کم ہمارے یوتھی بھائیوں کو تو اپنے وزیر اعظم صاحب سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا وزیر اعظم چور ہے۔ میں آپ کو مزید کچھ آئٹم جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی ڈیٹیل بھی دے دیتا ہوں، جو مارکیٹ ریٹ اس وقت ہیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ واقعی مہنگائی ہوئی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے لیے آپ میرے اس لائیو ویڈیو سے ہٹ کر آڈیو کی صورت میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ کیا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو سامعین محترم، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی سامعین محترم، ابھی میں آپ کو آج سے 3 سال قبل اور آج کے تازہ ترین کرنٹ مارکیٹ ریٹ بتاتا ہوں۔ آپ کاپی پینسل چاہیں تو اٹھا لیجئے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ دال چنا آج سے 3 سال قبل 110 روپے تھی، 40% یعنی 40 روپے اضافہ ہوا، اور یوں کرنٹ اماؤنٹ اس کی بنتی ہے پرائس 150 روپے۔ دال مونگ 180، 60 روپے انکریزمنٹ ہوئے، 240 روپے آج کے ریٹ ہیں۔ اسی طرح وائٹ چنا 120 روپے اور 40 روپے اس میں اضافہ ہوا ہے، 160 روپے کا۔ بلیک چنا 100 روپے آج سے 3 سال قبل تھا، 60 روپے اضافہ ہوا اور یوں 160 روپے۔ اسی طرح اگر ہم پیمپرز لے لیں تو پر پیکٹ جو ہے یہ 1100 روپے کا آج سے 3 سال پہلے تھا، انکریزمنٹ 500 ہوئی ہے اس کی، اور یہ 1600 روپے کا ہے۔ شو پالش 90 روپے کی تھی، 110 کا اضافہ ہوا 200 روپے کی۔ شیمپو 170 روپے کا تھا، 90 روپے اضافہ ہوا اور 260 روپے۔ ملک فریش 80 روپے کا تھا، 50 روپے اضافہ ہوا، 130 روپے کا۔ نان بائی 7 روپے، 3 روپے اضافہ ہوا اور اب 10 روپے۔ نارمل نان 10 روپے اور 7 روپے اضافہ ہوا، اب یہ 15 روپے کا ہے۔ اسی طرح آٹا 20 kg 730 روپے کا تھیلا تھا، 320 روپے اضافہ ہوا اور 1050 روپے کا ہے۔ ٹی 1 kg 660 روپے کی تھی، 320 روپے اضافہ ہوا، 980 روپے۔ شوگر 1 kg 55 روپے کی تھی، 50 روپے اضافہ ہوا، 105 روپے۔ گھی 1 kg 120 روپے کا تھا، 280 روپے اضافہ ہوا، 400 روپے کا۔ اس کے بعد جی آپ واشنگ پاؤڈر 280 روپے کا اور 50 روپے اضافہ ہوا، اب 330 روپے۔ ڈرائی ملک بچوں کے لیے جو 400 ملی گرام کا ہوتا ہے 450 روپے کا تھا، 100 روپے اضافہ ہوا، 550 روپے۔ اسی طرح ملک پیک 110 روپے کا تھا، 50 روپے اضافہ ہوا، 160 روپے۔ ملک فریش 80 روپے کا تھا، 50 روپے اضافہ ہوا اور اس طرح 130 روپے۔ محترم، یہ تو کچھ آپ اشیاء خرد و نوش سے متعلق جان رہے تھے۔ ابھی میں آپ کو 4 فیملی ممبرز کا ماہانہ خرچہ جو
ایک تخمینہ میں بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کرائے کے گھر میں رہتا ہے، 2 روم کا اگر اس کے پاس گھر ہے تو 8,000 روپے میں اس کا گزارا ہو جاتا تھا. 8,000 روپے کرایہ تھا، اب 4,000 مزید بڑھ گیا. اس طرح 12,000 روپے پر 2 روم. اسی طرح الیکٹرک بل اسی 2 روم کا 2,000 روپے آیا کرتا تھا، 2,000 مزید اضافہ ہوا. اس طرح اب 4,000 کا ایک الیکٹرک بل مہینے کا آتا ہے. گیس 300 روپے تھی، اب 500 روپے اضافہ اس میں ہوا، 700 روپے تک کا بل آتا ہے. اسی طرح کچن ہاؤس اور آئٹم جتنے بھی ہیں، 8,000 کا اگر 4 لوگوں کا خرچہ ہوتا تھا، 4,000 روپے بڑھ گیا اور اس طرح 12,000 روپے پر منتھ ہو گیا. اسی طرح جی گروسری جس میں کپڑے وغیرہ دوسری چیزیں اور معاملات بھی آ جاتے ہیں، 3,000 اور 3,000 ہی اگر اضافہ کریں تو 6,000 روپے. اسی طرح سکول فی بچوں کی 4,000 روپے، اب 2,000 روپے اضافہ کر کے 6,000 روپے. سکول فیس کے علاوہ اب ٹرانسپورٹ کا ذکر کر رہے تھے، اگر 4,000 روپے سے گزارا ہوتا تھا، 2,000 روپے اضافہ 6,000 روپے. تو یہی جو صرف میں نے 4 فیملی ممبرز کا حساب لگایا تو 29,300 روپے میں گزارا چل جاتا تھا. اب 17,500 روپے مزید اس میں بڑھ گئے، یوں 46,400 روپے کا یہ ایک پیکج بنتا ہے. آپ خود سوچئے کہ جس شخص کی تنخواہ 18,000 روپے ہو تو وہ 46,000 روپے کہاں سے لائے گا. تو یہاں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا ویژن کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ویورز، یہ تو آپ کو کچھ تفصیل بتا دیں. اتنی تفصیل جاننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار محض 3 سالہ دور حکومت جس کارکردگی کے شادیانے بجا رہے ہیں، ایک عام آدمی جو 4 ممبرز پر مشتمل فیملی کے متوقع اخراجات آج سے 3 سال قبل تھے اور اب کتنے بڑھ چکے ہیں. جو اعداد و شمار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ مارکیٹ سے ویریفائی کیے جا سکتے ہیں اور ایک عام آدمی بھی اسے 100% درست کہے گا. ان اعداد و شمار کے مطابق آج سے 3 سال قبل 4 ممبرز فیملی کا خرچہ کرائے پر رہتے ہوئے 29,300 اور اب بڑھ کر 46,400 روپے تک بنتا ہے. یعنی بتانے کی بات یہ ہے کہ 17,500 روپے کا اضافہ ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 سالوں میں وہ کون سا شخص ہے جس کی آمدن 17,500 روپے بڑھی ہے. ستم ظریفی دیکھیے کہ ریاست مدینہ میں آپ ایک عام آدمی کی ماہانہ اجرت 18,000 روپے مقرر کرتے ہیں. میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جناب پی ایم صاحب کے 126 دن کی دھرنے کی ویڈیوز نکالیں اور ان کے ان دعووں کو سنیں جس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ غریب آدمی کو اوپر لانا ہے، غربت ختم کرنی ہے. ہاں ضرور، غریب اس طرح خود بخود ختم ہو جائے گا اگر مزید 2 سال خان صاحب کی حکومت قائم و دائم رہی. سامعین محترم، یہ کچھ آپ کے سامنے اعداد و شمار ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 3 سالہ دور حکومت میں مہنگائی کہاں تک پہنچی.
جی ویور، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان میں آج سے 3 سال قبل اور آج کے تازہ ریٹس سن لیے ہوں گے۔ یہ صرف زندگی کا ایک پہلو تھا جس کی عکاسی کی گئی، اس میں بھی غریب کے رہن سہن کے متعلق اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا، اور اگر ہم پرتعیش زندگی کا اس میں تذکرہ کرتے تو بات کہاں کی کہاں پہنچتی ہے۔ سامعین محترم، خان صاحب کے 20 ماہر معاشیات جن کا چرچا 126 دن ہر روز کیا جاتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ان 20 ماہرین معاشیات کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ بہرحال ایک ارسطو ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جی میری یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا، اور جب میں عوام میں آؤں تو مجھے دکھائیے گا اور میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اسی حد تک تو وہ 50% اپنی بات پہ قائم رہے کہ جب انہیں وزیر خزانہ لگایا گیا تو حالات ان سے قابو نہیں ہوئے تو وہ وزارت خزانہ سے استعفیٰ دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ مسلسل آف دا سکرین ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ تو مہنگائی کو نہ کنٹرول کرتے ہوئے اس حکومت کے 3 سال ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ عوام اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ قوت خرید عوام کی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ زندگی کے دیگر شعبے اگر لیے جائیں تو وہاں بھی کچھ بہتر پوزیشن نظر نہیں آتی۔ نیب ہی کو لے لیے، آپ نیب کو ہی لے لیجئے، یہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ آج تک کوئی ایک کیس حکومتی ارکان کا کسی فائنل سٹیج پر نہیں پہنچا۔ یعنی دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک رکن کو بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، جبکہ اپوزیشن کی ایک لائن نظر آتی ہے۔ یہاں سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت میں انصاف کا معیار کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے چند روز قبل دیکھا کہ الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں، ای وی ایم مشین کے اوپر ان کے 37 اعتراضات تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان 37 اعتراضات کو دور کیا جاتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف بڑی بھونڈی قسم کی زبان استعمال کی گئی، اور ایک خواہ کی مخاصمت اس وقت چل رہی ہے۔ تو یہ بھی اداروں کو خراب کرنے کی، تباہ کرنے کی یہ کوشش ہے۔ خان صاحب یہی فرمایا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے ادارے تباہ کر دیے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت تباہ ہوئے یا آج یہ سچویشن ہے۔ بہرحال یہ کچھ سچویشن خان صاحب کی حکومت کی ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیگر شعبوں کو دیکھیں تو یہ ویلا بہت بڑا بن جائے گا۔ تو سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی کہ خان صاحب کی 3 سالہ دور حکومت کو گڈ گورننس کے بجائے بیڈ گورننس ہی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، لیکن آخر پر یہی کہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کیجیے تاکہ میرا آپ سے رابطہ رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔